चार मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा जी। सबसे पहले तो 9 मई के बाद 10 को तो मेरी गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद अभी 15 दिन की कैद तन्हाई काटने के बाद आ रहे हैं। तो मैं 9 के ऊपर मैं ज़रा तफसील से कमेंट करना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपना ज़ाती तौर पे थोड़ा तजिया पेश करूँगा कि बहैसियत कौम हम कहाँ पे खड़े में हैं। मेरे ख्याल में तीसरी चीज़ मैं ये बात करूँगा कि मेरे ख्याल में क्या करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए, और आखिरी जो है वो मेरा लाएमल आगे क्या है, वो मैं ये चार चीज़ें आपके साथ कवर करूँगा। सबसे पहले तो जी 9 मई को शुरू करते हैं। 9 मई के दिन जो वाक़यात हुए उसकी मज़म्मत जो है वो तकरीबन तमाम लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं ज़रा सा तफसील में जान चाहता हूँ कि क्यों वो वाक़यात जो थे 9 मई के जो वाक़यात थे वो क्यों मुल्क के लिए ख़तरनाक थे। जो उस दिन हुआ, लोगों की जानें गईं, ज़ख्मी हुए लोग, इमलाक तबाह बर्बाद हुई, सरकारी भी और निजी भी। लेकिन शायद सबसे ज़्यादा जो उस दिन ख़तरनाक बात हुई कि ऐसी तनसीबात जिनका फ़ौज से ताल्लुक़ था उनके ऊपर हमले किए गए। फ़ौज का पाकिस्तान के अंदर क्या उसकी अहमियत है, मेरे ख्याल में इसका सबसे अच्छा तज़िया इमरान खान साहब ने पेश किया। और खान साहब ने जैसे, और एक दफ़ा नहीं एक से ज़्यादा दफ़ा वो कह चुके हैं ये बात कि मुस्लिम ममालिक की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं पिछले 15-20 साल के अंदर, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से तबाही देखी गई है मुस्लिम दुनिया के अंदर। और खान साहब ने एक से ज़्यादा दफ़ा कहा है कि अगर वो ना पाकिस्तान में एक डिसिप्लिन्ड और ताकतवर फ़ौज होती तो शायद हमें भी वैसे ही हालात देखने को मिलते जैसे शाम के नज़र आए, जैसे इराक़ के नज़र आए। इसी के साथ साथ खान साहब ने यह भी कहा कि मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान को मेरे फ़ौज की ज़रूरत है। बहैसियत वज़ीर आज़म कहा था यही कन्वेंशन सेंटर में। तो एक ख़ास फ़ौज की अहमियत है पाकिस्तान के अंदर, और ज़ाहिर है फ़ौज की ताकत जो है सिर्फ़ उसकी बंदूकों से नहीं होती। फ़ौज की ताकत जो है वो जब कौम पीछे खड़ी होती है तो फ़ौज की ताकत बनती है। और उस दिन जो मनाज़िर देखने को मिले वो न सिर्फ काबिल मज़म्मत है, बट एक बहुत बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि क्यों ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। और ज़ाहिर है उससे जो पैगाम गया मुल्क के बाहर वो भी इंतहाई तशवीशनाक पैगाम है। तो पहले भी इसकी बात की जा चुकी है। मेरे ख्याल में एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए जिसके ऊपर कौम को एतमाद भी हो कि जो तहकीकात की जा रही हैं वाकई में जो ज़िम्मेदारान हैं, जो मुलव्विस थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो बेगुनाह हैं, क्योंकि इस वक्त हज़ारों लोग जो हैं वो जितनी मेरे पास नॉलेज है, मैं तो जैसे मैंने कहा मैं 15 दिन की कैद तनाई से आ रहा हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है इस वक्त हज़ारों कारकुन जो है वो लोग ज़ेर हिरासत हैं। और ज़ाहिर है उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, शायद तकरीबन तमाम लोग ऐसे होंगे, बहुत कम ऐसे होंगे जो मुलव्विस हों, और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह हैं। तो उनको छोड़ना भी जो है, और जल्द से जल्द छोड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तहकीकात होना, जो मुलव्विस था उसको सज़ा देना, ये इंतहाई ज़रूरी है मेरे लिए ज़ाती तौर पे। इसलिए भी वो उस दिन के मनाज़िर ज़रा ज़्यादा क्या कहना चाहिए तशवीशनाक थे, या दिल को मेरे ज़्यादा लगे, क्योंकि ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। आप मुझसे आज कोई ऐसी बात नहीं सुनेंगे जो आप पहले नहीं सुन चुके हैं, सिवाय मेरे ख्याल में आखिर में थोड़ी सी मैं बात करूँगा। बाकी मेरा तजिया जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पहले नहीं सुन चुके। मुझे याद है मैंने 2017 में नेशनल असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीर की थी जिसमें मैंने 10 नाम लिए थे, और मैंने कहा ये नाम कौन है, आपने शायद सुने हुए ना हो। और वो 10 लोगों के नाम थे, 10 शहीदों के नाम थे जो उससे पिछले चंद हफ्तों के अंदर शहीद हुए थे। और जैसा मैंने उस दिन कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, आपका और मेरा दिफा करते हुए, तो फौज जो है वो सिर्फ उन 2-3 बड़े जर्नलों का नाम नहीं होता जिनके नाम टेलीविज़न के टॉक शोज़ के अंदर लिए जाते हैं, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बात की जाती है।
فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے. اور جیسے میں نے کہا میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا، میرا 3 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے، یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے، اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی 1965 کے بعد سے کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وار آن ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا، میرے والد، میرے بھائی، میرے بھتیجے، وہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے. سو اس لیے جو بھی تعلق رکھتا ہے، جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس سب کے لیے وہ تکلیف دہ مناظر تھے. تو ایک تو یہ 9 مئی کے بارے میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے، تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں ہے، ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں. میں ملک کو دیکھ رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا، جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا، تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. پاکستان کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہوا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے، عدلیہ فیصلے کرتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے، جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے، اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے میں اور اس کے فیصلے جو ہیں زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے ملک کے لیے. دوسرا اہم سٹیک ہولڈر پاکستان کی فوج، ابھی میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں مئی 9 کو کیا ہوا اور کیا وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے. تیسرا بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان تحریک انصاف، میری ذاتی رائے کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی، واحد قومی پارٹی. ہزاروں ورکر جو ہیں اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بیشتر قیادت جو ہے وہ جیل کے اندر ہے. سو سب سے بڑی تحریک جو سیاسی پارٹی ہے اس کے یہ حالات ہیں. دوسرا اہم سٹیک ہولڈر پاکستان کی فوج، ابھی میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں مئی 9 کو کیا ہوا اور کیا وہاں پہ صورتحال ہوئی بھی ہے. تیسرا بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان تحریک انصاف، میری ذاتی رائے کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی، واحد قومی پارٹی. ہزاروں ورکر جو ہیں اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بیشتر قیادت جو ہے وہ جیل کے اندر ہے. سو سب سے بڑی تحریک جو سیاسی پارٹی ہے اس کے یہ حالات ہیں. پی ڈی ایم ہمارے سیاسی حریف ہیں اور بڑی شدید ہماری آپس میں مخالفت ہے، لیکن ایک سیاسی حقیقت ہے. میرے خیال میں آج یہ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اگر آج الیکشن کرا دیا جائے تو آج وفاق میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، اور سندھ اور بلوچستان کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت بنے گی، اور وفاق کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک تگڑی اپوزیشن بنے گی. ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے اس سے مختلف ہو، لیکن میری رائے میں تو وہ بھی ایک، یہ جو ایک اتنی بڑی سیاسی حقیقت ہے، ان کی سیاست جو ہے وہ پچھلے 13 مہینے میں اس کا بیڑا غرق ہو گیا اور وہ کمزور ہو گئے ہیں. جب پاکستان میں سیاسی پارٹیاں کمزور ہوتی ہیں تو اس سے پاکستان کی جمہوریت صرف نہیں، پاکستان کا ملک کمزور ہوتا ہے. تو یہ چوتھا سٹیک ہولڈر ہے. لیکن ان چاروں سٹیک ہولڈر سے زیادہ اہم سٹیک ہولڈر ایک 5واں سٹیک ہولڈر ہے، اور وہ ہے پاکستان کی عوام. وہ 25 کروڑ پاکستانی. اس 25 کروڑ پاکستانی کے ساتھ پچھلے 13 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس 13 مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے. خوفناک حد تک بڑھتی ہوئی بے روزگاری دیکھنے کو مل رہی ہے. ایسی معیشت کے حالات کبھی پاکستان نے دیکھے ہی نہیں جیسے اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہوئی ہے. تو ایک عام پاکستانی کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوئی بھی ہے اس وقت، تکلیف میں اس وقت ایک عام پاکستانی. تو کرنا کیا ہے؟ اگر سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، یا تو کسی کا فائدہ ہو رہا ہو نا، کسی کے تو حالات اچھے نظر آ رہے ہوں، سارے سٹیک ہولڈرز کے لیے اگر خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب جو 13 مہینے سے ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں. اس کا مطلب کچھ مختلف ہونے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں اس میں سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اندر سب اس صورتحال کو، میں نے بار بار کہا ہے، کئی مہینوں سے میں کہہ رہا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، بدقسمتی سے میں یقین رکھتا ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کہ
کہ 1971 میں بنگلہ دیش بننے کے بعد سے پاکستان کے لیے اتنے خطرناک حالات پیدا نہیں ہوئے جیسے آج پاکستان کے حالات ہیں. سیاسی طور پر آپ انتشار دیکھ لیں, آئینی بحران دیکھ لیں, معیشت کا بحران دیکھ لیں, ہر طریقے سے اس وقت پاکستان ایک انتہائی خطرناک صورتحال کے اندر ہے. اور جیسے میں نے کہا کوئی بھی اچھے صورتحال کے اندر نہیں نظر آ رہا, سب کے لیے خرابی نظر آ رہی ہے. تو کرنا کیا, یہ ذمہ داری جو ہے, یہ بات بھی جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں بار 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 دہراتا رہا ہوں, یہ سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ملک کو ادھر سے نکالنا ہے. اچھی چیز کیا ہوئی, اچھی چیز کیا ہو رہی ہے, ریاست کیا کہہ رہی ہے اس وقت. چیف جسٹس صاحب ایک دفعہ نہیں بار بار پچھلے 2 مہینے سے کہہ چکے ہیں, بار بار انہوں نے اس بات کو دہرایا, پچھلے ہفتے پھر اس بات کو دہرایا کہ سیاسی مسائل کا حل ایک ڈائیلاگ کے ذریعے, ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے کیا جائے, اور وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ بیٹھ کے آپس میں کمپرومائز کر کے ریکنسیلیشن کر کے کوئی راستہ نکالیں جو سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے. اور ظاہر ہے اس میں تمام سیاسی پارٹیاں بشمول تحریک انصاف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں. فوج دوسرا ریاست کا اہم ستون, کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا کہ سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے کیا جائے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر اعلامیہ کے اندر لکھا گیا کہ سیاسی ڈائیلاگ کے لیے, اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں یہ ورکر جو ہیں, تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں, یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں, یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اور